عامر صاحب F9 پارک گروی رکھا جا رہا ہے. وہ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی کرنی آگے آنی ہوتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب یہ مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، نواز شریف کے دور میں چیزیں گروی رکھی جا رہی تھی جس طرح نے بتایا، تو یہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ دیکھیں جی گروی رکھ دی. اور گروی رکھنا وہ ویسے ہی ہماری سائیکی پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. اور کیسر بنگالی صاحب کی ابھی میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں، ان کی ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی دیکھیں یہ پارک کو کر رہے ہیں تو کل کو مزار قائدی اب رہ گیا ہے، اس کو کب گروی رکھوانا ہے. تو وہ ہمارے ہاں وہ جو ہوتا ہے نا کہ بنیے کی سائیکی کہ کسی کے پاس گروی رکھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عزت جو ہے نا کروا دی. تو ایشو اس کا پیچھے نا وہ سمبولک ہے اور نفسیاتی ہے میں سمجھتا ہوں. ورنہ ویسے اقتصادی اس کے طور پہ جائیں تو یہ ہے کیا، یہ سکوک بانڈ جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اسلامک OIC میں یہ کیس پیش کر دیا کہ جناب یہ سودکاری بند کی جائے. تو انہوں نے 1988 میں یہ ایک فیصلہ دیا کہ جناب یہ سکوک بانڈ کیے جا سکتے ہیں، یہ اسلامک بانڈ ہے، اس کے اوپر سود وود حالانکہ ہوتا ہے سود وود، مگر انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح PLS پروفٹ لاس شیئرنگ ہو جاتی ہے تو یہ اسلامک چیز ہے، پرووائڈڈ کہ اس کے اندر آپ چیز گروی رکھوائیں گے. اس میں اسلامک، اس کو اسلامک بانڈ کہہ دیا جاتا ہے. اس میں اور دوسرے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں گروی رکھوایا جاتا ہے، ورنہ اس میں بھی دوسرے کی طرح سوورن گارنٹیز ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اگر فار ایگزامپل آپ کا پہلے یہ ہے کہ آپ کی سوورن گارنٹی اگر وائلیٹ ہو، اس کا مطلب ہے پاکستان اگر بینکرپٹ ہو جائے، جو کہ ابھی تک کوئی ایک بھی کیس نہیں ہوا، ملک کہاں بینکرپٹ ہوتے ہیں، تو بینکرپٹ ہو پاکستان تو اس کے بعد یہ گروی پہ رکھی ہوئی جو جائیداد ہے یہ پھر سیجر ہوگا یا ضبطی ہوگی. تو اس میں نہیں ہے، مگر اس کا ایک نفسیاتی معاملہ ہے. ادروائز جو ہے یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے مشرف کے دور میں انہوں نے اسلام آباد لاہور کی ہائی وے جو تھی، پھر چکوال کی نواز شریف کے دور میں ہائی وے جو تھی وہ گروی رکھوائی ہوئی، پھر ریڈیو پاکستان کے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ بہتر کئی دفعہ آپ کو ڈیل مل جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اس نے اسحاق ڈار صاحب نے 8.5 کے سود کے اوپر ایک دفعہ مارک اپ کے اوپر جو ہے نا قرضہ لیا تھا، اور ٹوٹلی آج تک اس کی انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی. ان سے پوچھا گیا کیونکہ میں تو ٹیسٹنگ کر رہا تھا، پوری دنیا میں 5% پہ مل رہا تھا، انہوں نے 5-6% پہ مل رہا تھا اور انہوں نے 8.5 پہ لیا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کافی سارا اس طرح کا پیسہ ملا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز بغیر گروی رکھوانے میں ان کے ہاں یہ کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے وہ ریڈیلی اویلیبل ایک کیش ہوتا ہے، جب ان کو قرضہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں سستے اس پہ مل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جو ہم نے لیا ہوا ہے 5.5-6% کے اوپر مل جاتا ہے کہ اس وقت ہماری جو کریڈٹ کی ریٹنگ ہے ہمیں شاید یہ سوٹ کرتا ہے. مگر دو چیزیں اس کے اندر خرابی ہے. ایک یہ کیونکہ یہ ماضی میں شور مچاتے رہے ہیں کہ او ہو گروی رکھوا دیے تو خود کریں گے، تو وہ ہے. دوسرا کہ آف کورس جو ہے عام آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ F9 پارک ہیں یہ ہمارا گروی رکھ رہا ہے، شاید کو کل کو واک نہیں کر سکیں گے، یہاں پہ وہ آ جائیں گے سود خور جو ہے کہ ہمارا واپس کرو. مگر اصل کوشچن کیا ہے، اصل ایشو یہ ہے قرضہ، پاکستان کا قرضہ. کیونکہ انہوں نے عمران خان نے PTI نے بہت زیادہ اس کے اوپر رگڑا لگایا تھا کہ جی دیکھیں نا ہماری جو ہے 70 سال کے اندر جو ہے نا 30,000 ارب قرضہ ہوا، تو یہ جو 6,000 ارب تھا تو انہوں نے 15-20 سال میں اندر 30,000 ارب کر دیا. اب بھی وہ 45,000 ارب کراس کر گیا، خرب کراس کر گیا ہوا ہے، 45,000 ارب روپے قرضہ کراس کر گیا ہوا ہے. مگر آف کورس جو ہے اس میں سے تقریباً 10 کے قریب تو یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہے، وہ ہمیں وجوہات سمجھ آتی ہیں. مگر قرضہ ہے، اور وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سارا جو ایک گیمبل کیا تھا، جو کہ اچھا کیا تھا، ایک کریکشن کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانی بڑی ضروری ہے. ایکسپورٹ کا جو ہے وہ تقریباً $35 بلین کا ہمارا ٹریڈ گیپ آ گیا ہوا تھا. تو وہ اس کے لیے ڈیویلیو کرو ڈالر کو جو ہے نا، یہ جو 100 سے چلا گیا ہے 125 کے دور سے 125 سے 165 پہ ہے، کہ اس ایکسپورٹ بڑھے گی. ہمارے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے 2,000 ارب 2 ٹریلین کے قریب جو ہے ہماری انڈسٹری کو اور ایکسپورٹرز کو
کنسیشنز دے چکے ہوئے ہیں، بجلی میں، سستے میں، قرضوں میں، ان کو پیسے کی فراہمی کے اندر، مگر 2000 ارب روپے جانے کے باوجود یہ بہت زیادہ وکٹری کے نشان تو لگا رہے ہیں کہ جی وہ ایکسپورٹ بہت تھوڑی بڑی ہے 560 ملین شاید اس سال کا وہ ہے، 560 ملین کے قریب اس سال کا فگر ہے، وہ زیادہ نہیں ہے جتنے آپ نے اس میں ڈالا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا جو گیمبل کیا تھا قرضوں کو کہ اگر ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ٹھیک کریں گے، وہ نہیں ورک آؤٹ کر رہا. سو جب اب قرضے آپ کو لینے پڑیں گے تو کبھی آپ ان کے پاس گروی بھی رکھیں گے اور اس سے بری ٹرمز پہ اوپر ملے گا، تو ایشو زیادہ بڑا قرضہ ہے کہ وہ قرضے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے کلاس صاحب، نیکسٹ ٹاپک. ناظرین، براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ مزید پھیل چکا ہے. ثالثی عدالت میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے نیب جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. کلاس صاحب، بیان سامنے آتا ہے جو سابق چیئرمین نیب بھی رہ چکے لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب، ان کا بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ معاہدے پر اور ایگریمنٹ کرنے والے وہ خود ہی ہیں. میں نے پورے ویکنڈ پہ نا پچھلے جب سے آیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، میں نے بیٹھ کے اب تک اللہ جھوٹ نہ بلائے میرا خیال ہے کوئی 300 کے قریب ڈاکومنٹس میں نے پڑھے ہیں. کتاب ایک لکھی دے میرے خیال لکھ رہا ہوں کتاب لکھ رہا ہوں براڈ شیٹ پہ. اس کو کارپوریٹ فراڈ میں آپ کو دنیا بھر میں ایسے کارپوریٹ فراڈ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اس پہ سر میں بڑا وہ کیا کہتے ہیں ایک اچھے خاصے دھچکے مجھے لگے ہیں. ششتر رہ گیا، میں اس طرح کے آج کل الفاظ ڈھونڈتا ہوں. ششتر جو ہے میری اردو کمزور ہے، آپ کی تو عمر بھی مجھ سے بھی گئی گزری ہے. تو وہ اس میں جناب جو بڑی مزے کی چیزیں ہیں انہی کی یہ جو وہاں پہ ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں اس پہ ہم آتے ہیں. اب 3 ہمارے جرنل جو اپنے دور کے ٹاپ کے جرنل وہ جو تھے انہوں نے جس طرح کے یہ کیس لڑا ہے اور جس طرح کے ایویڈنسز دیے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیب نے کس طرح کی تیاری کی تھی، کس طرح کے آپ نے بیٹھ کے اس کیس کو لڑنے کے لیے. آپ اس کو مذاق سمجھا ہوا تھا ہم نے کہ بس وہ مذاق ہو رہا ہے جناب، خیر ہے وکیلوں پہ پیسے لگائے آپ نے، ان کے رہائش پہ، ٹریولنگ کے، مطلب یہ تو ایک سونے کی کان کھل گئی تھی نا براڈ شیٹ کیس جو ہے. اس کو یہ دیکھیں کہ جنرل امجد صاحب یہ بیان دے رہے ہیں سر وہاں پہ اس میں یہ جو ثالثی عدالت میں جو اینتھنی یہ صاحب جو تھے ان کی عدالت میں کہتے ہیں جناب کہ میں گیا تھا وہاں پہ امریکہ، مجھے لے کے گئے تھے یہ والے براڈ شیٹ والے. تو اس میں طارق فواد ملک ہم بتا چکا، عامر صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، سٹوری بریک کی تھی. تو وہاں پہ ہمیں لے گئے تھے 2 گوروں نے ہمیں وہاں پہ، ایک کا نام ڈاکٹر پیپر تھا تو دوسرے کا نام جیرمی یہ تھا، جیمز جیری تھا یا جیری جیمز. تو میں ان سے مل کے بڑا متاثر ہوں. یہ لندن کی عدالت میں یہ گواہی دے رہے ہیں. اگر یہ کوئی سویلین گواہیاں دے آتا تو اب تک ٹنگے ہوئے ہونے تھے. یہ بتاتا جو میں جو چیزیں سامنے لا رہا ہوں میں. تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب مجھے لے کے گیا، میں بڑا متاثر ہوا ان سے. ابھی کوئی یہ وہ نہیں بنی تھی ان کی، ابھی براڈ شیٹ یہ رجسٹر نہیں ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک اور کمپنی تھی اس کا ٹروان کوئی اس طرح کا نام وہ تھا میرا کہ ٹروان، اب اس کو ہاں کوئی اس طرح کا فرینچ نیم تھا. خیر وہ تھی کمپنی. وہ کمپنی جو تھی وہ کسی لیگل بیٹل میں پھنس گئی اور اس کا کوئی اس پہ کوئی یہ کیس لگ گئے کہ انہوں نے اور چکر میں پھنس گئی. سو یہاں پہ کوئی کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. جب جنرل امجد صاحب نے امریکہ جا کے ان سے جیمز سے اور اسے ڈاکٹر پیپر سے انہوں نے بریفنگ لی، یہ گئے اپریل 2000 میں گئے، اپریل 2000 میں واپس آئے پاکستان. انہوں نے مئی میں کمپنی رجسٹرڈ کروائی، جون میں انہوں نے معاہدہ کر لیا. یہ 1 مہینہ پرانی کمپنی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ معاہدہ، چلو ہو گیا. میں اب شارٹ کٹ کرتا ہوں. یہ آپ ان کو بتا رہے ہیں لندن کی کورٹ کو، جنرل امجد صاحب چپ ہیں، کہیں سے کوئی ان کی وہ نہیں ہوئی، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے. ان کو یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ بتائیں آپ جو کمپنی سے معاہدہ کر کے آئے تھے براڈ شیٹ سے، آپ نے اس کو کیسے پایا؟ کیونکہ انہوں نے دفتر دے دیے، فیسلٹیز دے دی. تو جنرل امجد صاحب اس میں کہتے ہیں جناب کہ میں 3 مہینے اس کے بعد نیب چیئرمین رہا تھا، پھر خالد مقبول صاحب آ گئے تھے، میں اکتوبر تک رہا تھا. 3 مہینوں میں ان کی پرفارمنس بالکل پور تھی، کسی کے نہ کام کی تھی، بلکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے سارے جھوٹ بولے ہم سے. انہوں نے جو ریپرزنٹیشن کی، جو مجھے انہوں نے وہاں پہ اپنی آ کے پورا بریفنگ دی، سارا جھوٹ تھا، فساد تھا. اس میں انہوں نے ہمیں دوسرے لفظوں میں ہمیں بیوقوف بنایا گیا. جو کچھ بتایا گیا یہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں تھے. ان کے کمپیٹنسی کے ایشو تھے، ان کے اسکل کے ایشو تھے، ان کے بلا ایشو تھے. سو واز ٹوٹلی انہوں نے کہا جناب یہ اگین اٹ واز اے فیلڈ کمپنی. یہ انہوں نے یہ جواب دیا.